بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امین اللہ روغانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے تبدیلی یا انقلاب کیسے لایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر میں تبدیلی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ تبدیلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 75-76 سال سے آتی رہتی ہے۔ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اسی کی دوری اقتدار میں تبدیلی ضرور آتی ہے، جیسا کہ مہنگائی کا بڑھنا، کرپشن کا بڑھنا، شرح سود میں اضافہ، اور اس طرح تعلیمی اداروں، صحت کے اداروں اور انصاف کے اداروں میں تبدیلی تو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں یہاں لفظ انقلاب کا استعمال کروں گا۔ اب انقلاب کیا ہے؟ انقلاب کب اور کیوں لایا جاتا ہے؟ کیا ایک فرسودہ طاغوتی سامراجی اور بدبودار نظام کا حصہ بن کر انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا ایک فرد انقلاب لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اور سب سے آخری سوال کہ انقلاب کون لائے گا؟ ایسی کون سی قوت ہے جو آ کر انقلاب لائے گا؟ ناظرین، یہ تمام وہ بنیادی سوالات ہیں جس کو سمجھ کر ہمیں انقلاب کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو ناظرین، ان تمام سوالوں کو ایک ایک کر کے میں ہر ایک سوال کا دو ٹوک مختصر مگر جامع جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بلا وجہ بلا ضرورت مجھے تفصیل میں جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب رائج الوقت ظالم، فرسودہ، سامراجی، طاغوتی اور بدبودار نظام کی جگہ عدمی تشدد کا راستہ اختیار کر کے ایک ایسی کامل اور حقیقی تبدیلی کا نام ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اب انقلاب کیوں اور کب لایا جاتا ہے؟ انقلاب تب لایا جاتا ہے جب موجودہ نظام عوام کو انصاف دینے میں ناکام رہے اور صرف طاقتور لوگوں اور سامراج کی مفادات تک محدود رہے، تب جا کے اس میں اصلاحی طریقہ کار سے تبدیلی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی لیے موجودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک نیا عدل و انصاف پر مبنی نظام کو لانا ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہی تھا کہ کیا ایک فرسودہ نظام کا حصہ بن کر انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو سوال کے پہلے جز کا جواب میں دو ٹوک الفاظ میں یہی کہوں گا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک فرسودہ طاغوتی اور سامراجی نظام کا حصہ بن کر انقلابات نہیں لائے جا سکتے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سرداری دو جہان، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے بادشاہت اور مال و دولت کی پیشکش قبول کرتے اور اسی بدبودار نظام کا حصہ بن کر انقلاب کے لیے کوشش کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ہم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں سورج رکھے اور بائیں ہاتھ میں چاند، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آنے والے انقلابات، انقلابی چین، فرانسیسی انقلاب، رشیا کی انقلاب اور انقلاب ایران کی مثالیں موجود ہیں، جو کسی فرسودہ نظام کا حصہ بن کر نہیں لائے گئے، بلکہ تربیت یافتہ اور منظم جماعتیں تیار کر کے لائے گئے۔ اب چوتھا سوال کہ کیا ایک فرد انقلاب لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے؟ تو ناظرین، جب کوئی نظام سرے سے بدبودار ہو جائے، سرے سے فرسودہ ہو جائے، تو پھر اس میں اصلاحی طریقہ کار سے تبدیلی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انقلاب لانا ایک فرد کا کام نہیں، یہ صرف ڈراموں اور فلموں میں ممکن ہوتا ہے۔ اب کیونکہ انقلاب
ایک منظم اور مرحلہ وار اجتماعی عمل کا نام ہے، جس کا سب سے پہلا اور ضروری پلر نظریہ یا نصب العین ہے، جس کے سائے میں ایک جماعت اکٹھی کی جاتی ہے اور اس نصب العین یا نظریے کے اصولوں کی بنیاد پر اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تب جا کے یہ جماعت ایک بدبودار نظام سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ ایک ہی چھتری ہے جس کے سائے تلے دنیا کے سارے انقلابات لائے گئے، اور یہی اصول ہے جس کی بنیاد پر قوموں کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لائی گئی۔ سب سے آخری مگر اہم سوال یہ ہے کہ انقلاب کون لائے گا؟ اس کے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی؟ تو ناظرین، ہم ہی ہیں جو یہ انقلاب لائیں گے۔ اس کے لیے کوئی آسمانی مخلوق نہیں بھیجی جائے گی۔ ہاں، اللہ کی مدد کی ہم ضرور انتظار کریں گے، لیکن کوشش اور جدوجہد ہمارا فرض ہے۔ پہلی جماعتوں نے انقلابات لانے کے لیے جو اصول اپنائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں کو اپنا کر انقلاب کی جدوجہد کریں، اور یہی اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان میں آج کل کوئی ایسی جماعت، پارٹی یا خود ساختہ تحریک ہے جو ان اصولوں پر استوار ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیوں اس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ تو آئیے ان اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور انقلاب کے لیے جدوجہد کریں۔ شکریہ۔